سب سے پہلے پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کی سیرت کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ تو آپ تمام حضرات اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور سب سے پہلے ان کو اللہ نے نبی بنایا اور سب سے پہلے اللہ نے اس کو دنیا میں بسایا، اور ان کی بہت بڑی سیرت، بہت بڑی فضیلت اور بہت ساری خصوصیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ اس پیغمبر آدم علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کیا ہے، اور ان کی بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری خوبیاں ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ پہلے انسان ہونے کا شرف انہی کو حاصل ہے۔ اس سے پہلے کوئی دنیا میں انسان نہیں آئے تھے، یہ پہلے انسان۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی بھی ہیں، ان سے پہلے کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ پہلے پیغمبر ہیں یا یہ پہلے آدم علیہ السلام ہے جن کو اللہ نے حکم دیا فرشتے کو کہ تم ان کو سجدہ کرو، اور ابلیس شیطان کو سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ کسی اور نبی کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس نبی کو تم سجدہ کرو؟ یہ بھی فضیلت ان کی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کی ایک فضیلت خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہا ہے خلقت بیدی، ہم نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، یہ بھی ان کی خوبی ہے۔ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں جنت میں بھیج دیا تھا، یہ بھی ان کی خوبی ہے۔ اور ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کو جمعہ کے دن پیدا کیا، کمال کی بات ہے۔ یعنی بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری فضیلت ہے، لیکن ہم کو ان سے کیا سبق ملتا ہے وہ اصل سمجھ رہا، ہم کو کیا پیغام ملا ہے، کیا نصیحت ملتی ہے، وہ سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا نا، تو پیدا کرنے سے پہلے، روح ڈالنے سے پہلے اس کے جسم کا ایک پتلا بنایا، مٹی کا ایک پتلا بنا کر کے، بعض روایت میں کہ جنت کے اندر ہی پتلا بنا دیا، بعض روایت میں جنت سے باہر ان کا پتلا بنایا، مٹی کا پتلا بنا دیا، ہاتھ پیر ہر چیز نقشہ سب تیار ہو گیا، اور تیار ہونے کے بعد اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، جب کوئی لگاتا تو اسے آواز آتی کھوکھلا۔ تو ایک دفعہ کی بات ہے، شیطان ابلیس سے چکر لگایا، اس کے ارد گرد گھما۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جنت سے باہر کا کام ہے، اس لیے کہ شیطان ابلیس جنت سے نہیں جا سکتا نا، کیسے جائے گا؟ تو باہر ہی مٹی کا پتلا بنایا گیا، بنانے کے بعد ابلیس شیطان جو اس کے ارد گرد چکر لگایا، اور دیکھا نہیں ایک عجیب سا آدمی لگ رہا ہے، کون ہے، مخلوق ہے، تو جا کے نزدیک چھوا، ہاتھ لگایا تو دیکھا نہیں مٹی کا پتلا، پھر زور زور سے مارا تو آواز آئی کھنکھنانے کی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان کی سیرت بیان کرتے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی تمام مٹی کے جمع کر کے، ساری کے ساری مٹی سے بنا کر کے ایک ایک حصہ لے کر کے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اسی وجہ سے آج دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر قسم کے رنگ والے ملیں گے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی بھورے رنگ کا ہے، کوئی گورے رنگ کا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، اور کوئی اسی طرح گندگومی رنگ کا ہے۔ یہ اتنا جو کلر دکھ رہا ہے نا، اتنے رنگ جو انسان میں دکھتا ہے نا، اجلا، کالا، سفیدی، گورا، بھورا، گندم وغیرہ، یہ سارے کے سارے اسی مٹی کا اثر ہے کہ اللہ نے دنیا کے سارے مٹی کے رنگ کو ایک جگہ جمع کر کے اس مٹی سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ تو چنانچہ کئی دن تک، کئی سال تک یا کئی مہینے تک ایسی رہا، ایک دن مٹی کا پتلا بنا کے چھوڑ دیا، بس ایک بے جان، کوئی حرکت نہیں۔ لیکن کئی زمانے کے بعد اب اللہ کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے بنے پتلے کے اندر روح ڈالا۔ بس جیسی روح ڈالا گیا وہ انسان زندہ ہو کر سامنے آ گیا اور بولنا شروع کر دیا۔ جیسے وہ زندہ ہوا اتنے میں کیا ان کو چھینک آیا،
تو سب سے پہلے انسان یہی ہے جنہوں نے چھینک کا جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم دے دی, سکھا دیا. جیسے چھینک آیا الحمدللہ کا, اللہ, اس لیے ہم لوگوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہے. اور چھینک آنے کا جب الحمدللہ کہا تو فرشتے نے جب سنا تو جواب میں کہا یرحمک اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو چھینک آئے تو یہ کہے, جواب میں سننے والا یرحمک اللہ کہنا چاہیے. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان آدم کو جنت میں بھیج دیا. جب جنت میں بھیج دیا تو ایک دفعہ کی بات ہے, وہ جنت میں سو رہے تھے, آرام کر رہے تھے, اور غالباً جمعہ کا دن عصر کا وقت تھا. یہی وجہ ہے کہ نبی کی حدیث ایک دوسری حدیث میں کہ جمعہ کے دن 2 گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس گھڑی میں بندہ جو بھی دعا کرے اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے, گارنٹی ہے. لیکن شرط ہے اخلاص ہو, حلال کمائی ہو, دعا قبول کے جو شرط کنڈیشن ہے وہ سب موجود ہو. 2 گھڑی, ایک گھڑی تو امام کے منبر پر چڑھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک, خطبہ ختم ہونے تک, اور دوسری گھڑی عصر کی نماز سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک, یعنی سمجھو عصر کے بعد سے مغرب تک, اس بیچ میں دعا قبولیت کی گھڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے جو دل سے اللہ کو پکارے. تو کہتے ہیں کہ عصر کا وقت تھا, آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے تھے, آرام کر رہے تھے, اور اچانک کیا ہوا, ان کے بائیں پسلی کو اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھا دیا. گوشت, بائیں پسلی, یہ پسلی گوشت چڑھا دیا. گوشت چڑھانے کے بعد دھیرے دھیرے اچانک کیا ہوا, بائیں پسلی سے اللہ نے حوا کو پیدا کر دیا. اللہ اکبر, حوا. جیسے حوا کو پیدا کر دیا, اب چونکہ آدم اکیلے تھے جنت میں, اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان اگر اکیلے رہے, فطری بات ہے, تو آدمی کو اچھا دل نہیں لگتا ہے. چاہے کچھ بھی مل جائے کھانے کو, بڑا سے بڑا, بہترین سے بہترین ذائقہ دار کھانا کیوں نہیں مل جائے, دنیا کی ساری نعمت مل جائے, لیکن اگر اکیلا ہو تو اکیلا پر ضرور محسوس کرتا ہے. تنہائی انسان کو وحشت لگتی ہے, اکیلا اچھا نہیں لگتا ہے. انسان کی فطرت میں ہے, انسان کے ساتھ خواہشات ہے, انسان کے ساتھ مزاج ہے, انسان کے ساتھ نرمی ہے, انسان کے ساتھ سختی ہے, انسان میں ایک طبیعت ہے, ہر ایک چیز اللہ نے رکھ دی ہے. تو نرم بھی ہے انسان, گرم بھی ہوتا ہے انسان, اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں انسان, وغیرہ تعلیم. تو اب ان کا کوئی ساتھی چاہیے نا, ساتھ رہنے کے لیے, دل بہلانے کے لیے. تو اللہ نے ان کو دل بہلانے کے لیے انہی کے بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کر دیا, تاکہ ان کو دل بہل جائے اور دل لگ جائے. اب جیسے سو رہے تھے, حوا کو پیدا کر دیا. اب حوا عورت تھی سامنے موجود, اچانک نیند سے اٹھتے, بیدار ہوتے, ارے تو بات کرتے کہ ارے حوا, پوچھا نہیں تو کون, آدم کو نہیں معلوم نا, آدم السلام کو, جو کرنے لگا تو کون, تو کہنے لگا میں حوا, میرا نام حوا ہے. تو کہاں ہے, کیسے آیا, میں تمہارا ساتھی ہوں, تمہارا ساتھ دینے کے لیے آیا ہوں, تمہارا قریبی ہوں, اللہ نے ہم کو پیدا کیا تیرے بائیں پسلی سے. تو حوا کا نام پڑ گیا. حوا کے مطلب زندہ, یعنی ایک زندہ کرشمہ. اللہ اکبر. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے حوا کو بنایا اور دونوں کا جوڑا لگا دیا. اسی جوڑے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اللہ نے اسی کے بارے میں کہا کہ ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ نے دنیا کے سسٹم کو, دنیا کے نظام کو قائم کیا اور انسان کو پھیلایا. تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا, معلوم اس کی صورت پہ پیدا کیا, اس کی شان ہے. صورت پہ پیدا کرنے کے بعد ان کا لمبائی کتنی تھی معلوم, 60 ہاتھ لمبا, 60 ایسا لگا, 60 ہاتھ لمبا ہے. گویا کہ اس سے لمبے کوئی انسان دنیا میں نہیں آیا, پہلے انسان اتنے لمبے تک کے. اور جیسے جیسے اس کے بعد انسان کو اللہ پیدا کرتا گیا, اس کے لمبائی کا قد جو ہے چھوٹے ہوتا گیا, چھوٹا ہوتے ہوتے یہاں تک کہ آج کے اس دور میں ہم لوگوں کا قد جو ہے وہی 7-8 انچ لمبا, بس اتنا ہے فٹ, جو کہ 7 انچ فٹ, اتنا ہی زیادہ لمبائی چوڑائی ہے. تو 60 ہاتھ بولے تو کافی لمبائی, یعنی درخت کی بلندی کو چھو جانے والا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
کہ آدم السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا اور جمعہ کو داخل کیا اور جمعہ سے نکالے گئے، جمعہ کے دن کی توبہ قبول ہوئی، اور آگے نبی فرماتے ہیں جمعہ کے دن قیامت آئے گی، اور کہا گیا جمعہ کے دن جب قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ سب کو جنتی کو داخل کرے گا تو وہاں ان کی لمبائی وہی سب سے پہلے باپ آدم علیہ السلام کی لمبائی کے برابر ہوں گے۔ اللہ اکبر، 60 ہاتھ کی لمبائی۔ جی آج اچانک آج کے دور میں کوئی اتنا لمبا آ جائے تو عجیب سا لگے گا، نہیں ارے اتنا لمبا کہاں سے آ گیا، کون ہے، مڑ کے دیکھتے تعجب کریں گے، لیکن سارے جنتی کا قد اتنا ہی لمبا ہوگا، 60 ہاتھ لمبا، اور اس کے حساب سے جسم بھی چوڑا ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے کہ خالی لمبائی ہوگی، جسم کی بھی چوڑائی ہوگی، اور 30 یا 30 سال کے جوان ہوں گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ یہ ہے جنتیوں کی صفت، اور یہ آدم السلام کے تعلق سے کچھ باتیں جو میں نے مختصر طور پر بیان کی ہے۔ اللہ سے دعا کر اللہ تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔